500 400 500 BC में وہ لوگ کس لیول کی انٹلیکٹ کی گفتگو کر رہے تھے، ان کو نلیفائی کرنا شروع کر دیں اور ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جتنی بھی کانٹروورشل کانٹینٹ پہ مل جائے گا جس پہ بہت بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جو معراج شریف پہ آلموسٹ سرٹن آپ کریکٹ کر سکتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، تو ایک مقام آیا جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کو رکنا پڑا، وہ پروسیڈ نہیں کر سکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید قریب ہو گئے اللہ تعالیٰ کے. تو ہم سورہ مریم میں پڑھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روح پھونکی تھی لائک اللہ کی اذن سے جو حضرت عیسیٰ کی. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ 3 months کا ہوتا ہے تو اس میں اینجلز آ کے روح پھونکتے ہیں، اور اسی طرح سے جب موت آتی ہے تو ایک اینجل ہیں جو روح کو کھینچتے ہیں، سنیچ کرتے ہیں. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام ایک مقام کے آگے نہیں جا سکے، تو کچھ لوگ ہیں جو کنیکٹ کرتے ہیں روح کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. تو اگر وہ سورس اللہ تعالیٰ ہے، تو ایک نبی جو کہ ایک اینجل جو ایک مقام سے آگے ایکسیس نہیں ہے ان کو یہ اتھارٹی کیسے مل گئی کہ وہ اللہ سے ریلیٹڈ ایک چیز کو کیری کر سکیں اور ایک انسان میں ڈال سکیں یا نکال سکیں؟ اور جیسے ایک اور واقعہ ہے جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پرمیشن مانگی تھی کہ میں آپ کے غالباً عرش تھا یا ایک اور جگہ لکھا ہوا تھا کہ ماوا جنت الماوا دیکھنی تھی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ونگز بڑھا دیے، ملٹیپل کر دیے، اور اس کے بعد انہوں نے کتنے 100 ہزاروں سال ٹریول کیا اور وہ ایک کونا بھی نہیں دیکھ سکے. تو جب ان کو وہ عرش دیکھنے کی وہ طاقت نہیں ہے ان کے اندر، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کا ایک پر جو ہے وہ زمین سے عرش تک پھیلا ہوا ہے، تو اس میں ہم کیسے اس چیز کو ریکنسائل کریں گے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم اٹیچ کریں اگر روح کو، اور ہم سوچیں کہ اینجلز ایزیلی ایسے اٹھا کے لا رہے ہیں اور وہ ڈال رہے ہیں لوگوں میں اور نکال رہے ہیں. تو دیر از سم سارٹ آف probably some slight misunderstanding in the concept of روح. یہ میرا ایک کوشچن ہے. دوسری میری ریکویسٹ تھی کہ یہ جو ڈریمز کے بارے میں ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم نے اینڈ ٹائمز کے بارے میں دور الفتن جو کہ بہت سارے لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ we are probably going through it because of Zion especially. کچھ لوگ جو زیادہ سمجھتے ہیں کہ یعنی probably we are in the end times. تو اینڈ ٹائمز کو کافی اسٹڈی کیا گیا ہے since کووڈ. تو اس میں دور الفتن میں اکثر یہ میں نے سنا ہے کہ ڈریم سچے ہو جائیں گے بہت زیادہ. اور میں سر ساحل الدین کو بھی سن رہی تھی، تو انہوں نے بھی ایک اسکالرس کا ایک وہ ڈریم بتایا تھا جس میں وہ جیپ سے ریلیٹڈ، شاید آپ کو پتا ہو کہ وہ انہوں نے مطلب وہ ان کے سر رکھے ہوئے تھے اور جیپ کو گرنے سے بچایا ہوا تھا، اس طرح کا ایک ڈریم انہوں نے بتایا. تو واٹ اباؤٹ دوز پیپل؟ یعنی یہ وسیلہ از اے ویری بیوٹیفل پلیٹ فارم. الحمدللہ ابھی تک مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا کسی نے بدتمیزی سے بات کی ہو، جیسے کہ وہ کچھ اور اسکالرز ہیں ان کے پیجز پہ بہت بدتمیزی سے بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی جیسے وہ مرزا صاحب ہیں اور ادھر ان کے تو وہ لوگ گالی گلوچ پہ چلے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ سو فار دس پلیٹ فارم از ویری بیوٹیفل پیپل، اچھی طرح ڈسکس کر رہے ہیں چیزیں. تو ایک یہ بھی فیلڈ ہے ڈریمز کی جو خاص طور پہ یعنی سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے ڈریم کے ساتھ، اور اس میں وہ 40 سال بعد یا 50 سال بعد، اور یہ بھی کہ وہ ڈریم ایسا کہ وہ 40 سال بعد جا کے بھی ایک ڈریم جو ہے وہ ریئلائز ہو سکتا ہے. تو کیا ہم وسیلہ پہ ایک یہ کر سکتے ہیں، یہ ریکویسٹ ہے میری کہ جب ہم اور علوم کو پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک لاسٹ علم ہے آئی گیس کہ یہ بہت ریئر ہے کہ کوئی شخص آپ کو مل جائے جو آپ کو ڈریمز کی انٹرپریٹیشن بتا سکے. تو اگر کوئی شخص ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈریم میں آتے ہیں، کچھ دے کے جاتے ہیں، کچھ بتا کے جاتے ہیں، کوئی یعنی اور ان کو انڈیکیشن ملتی ہے اور ان کو نظر آتا ہے کہ یار اس کا آدھا ڈریم تو پورا ہو گیا، سچا ہو گیا، تو باقی آدھے کا کیسے مطلب نکالیں؟ تو کائنڈلی ذرا ایسے لوگوں سے کنیکٹ کر دیجئے کہ جو سچی یعنی انٹرپریٹیشن دے سکے ڈریمز کی، تاکہ ان کا بھلا ہو جائے جن بیچاروں کو سچے ڈریم آتے ہیں اور وہ بعد میں سوچتے رہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا تھا. سر یہی بس ریکویسٹ ہے. کتنی ہی کتابیں میں پڑھتا ہوں جو کرسچن آتھرز کی پڑھتا ہوں. میں نے ایک ینگ ایج میں ایرسٹوٹل کے اسٹوڈنٹس کی لکھی ہوئی کچھ کتب پڑھی جو ایرسٹوٹل کے حوالے سے وہ چھوٹے چھوٹے ٹریٹس کی صورت میں چھپتے تھے. ان میں سے 90% چیزوں سے سائنس بھی اتفاق نہیں کرتی تھی اور نہ عقل اور شعور اتفاق کرتا ہے آپ کا جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ پڑھتے ہیں اور وہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی خوبصورت کتابیں ہوتی ہیں، آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے، اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے، سمجھنے کو مل جاتا ہے. اور یہ چیز سننے سمجھنے کو مل جاتی ہے کہ اس سن میں 500 400 500 BC میں وہ لوگ کس لیول کی انٹلیکٹ کی گفتگو کر رہے تھے. تو اس لیے کئی کتابیں ہمارے دین کی کتابیں ہیں اور ہمارے مسلمان میری آبزرویشن ہے
جی جی میری آبزرویشن ہے جو کہ مجھے بڑا انفارچونیٹ لگتا ہے. میں نے عربی کا کورس شروع کیا تو میں نے اپنی ایک فیملی ممبر کو میں نے ریکمینڈ کیا. میں نے کہا یہ فلاں فلاں ہے, میں نام نہیں لینا چاہتی, ان کا عربی کا کورس ہے. اینڈ میں نے آج تک مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کی باقی چیزوں سے مجھے اختلاف ہو, لیکن عربک ایز این عربک ٹیچر ہی از ونڈرفل. تو میں نے ریکمینڈ کیا, مجھے عادت ہے جو بھی اچھی چیز, جیسے ہم کسی کو سیلس کا بتاتے ہیں فلانی جگہ سیل لگی ہے جا کے چیز لے لو سستی ملے گی, تو آئی ریکمینڈیڈ ہم. تو آگے سے انہوں نے مجھے نا ذکر کر دیا کہ یار اس کا تو فلانا فلانا اسکینڈل نہیں تھا اس اسکالر کا. تو مجھے اتنا عجیب لگا نا, میں نے کہا بات سنو, میں نے میڈیسن پڑھی ہے اور میں نے اس میں چیٹرجی کی کتاب بھی پڑھی ہے اور میں نے فلانے فلانے کی بھی پڑھی ہے اور ریچرڈسن کی بھی پڑھی ہے یا رابنس کی پڑھی, اینڈ دے آر پروبیبلی سنز آف آفٹر فورنیکیشن اور دے ڈرنک اینڈ دے خود بھی زنا کرتے ہوں گے. میں نے کبھی اس بحث میں گئی نہیں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. میں نے ان کی بکس کو رٹا لگایا ہوا, یعنی 500 صفحے اگر ان کی کتابوں کے ہیں تو میں نے وہ پاس کرنے کے لیے امتحان میں نے ان کو رٹا لگا لیا. لیکن جب ایک مسلم اسکالر کی بات ملتی ہے تو ہم اس کی ایک غلطی کو لے کے اس کی 90 اچھائیاں جو ہیں ان کو وہ کالا کر دیتے ہیں کمپلیٹلی. ایسے دس از سچ اے مس فارچون جی کہ ہم کسی کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں. جی گا. آپ کا دوسرا جو سوال ہے بہت مہربانی. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ریلیٹڈ یا کسی بھی فرشتے سے ریلیٹڈ, یہ ایسا کوئی ہڈن ایسپیکٹ آف ریلیجن ہے کہ آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیں, آپ تمام کی تمام حدیث کی کتب پڑھ لیں, آپ کو ہر حوالے سے بہت کانٹینٹ مل جائے گا, کانٹروورشل کانٹینٹ بھی مل جائے گا جس پہ بہت بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے, فقہ کے حوالے سے بہت کچھ مل جائے گا, اصولی گفتگو بہت مل جائے گی, اور لیکن فرشتوں اور روح کے بارے میں انتہائی لمیٹڈ کانٹینٹ ملے گا. اور آئی بلیو, کیونکہ میرا بڑا خاص انٹرسٹ رہا بچپن سے ان دونوں سائٹس کا, یہ جو باطنی علوم ہوتے ہیں, یہ علم رویا بھی جو آپ نے ڈسکس کیا, یہ بھی میرے لیے ایک بڑا انٹریگنگ اور بڑا فیسینیٹنگ سائڈ آف آور لائفز ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ان چیزوں کو نہ صرف باطنی چیزوں کو ہم سے باطن رکھا, بلکہ اس کے علمی ذخائر بھی بڑے دور رکھے ہم سے, اور ان کے اوپر جو اگر کہیں پہ ہیں بھی تو ان کے اوپر ایسی کچھ فلٹرز, ایسی ریکوائرمنٹس ڈال دیں تاکہ ہم کہیں, آئی بلیو, یہ میری ذاتی رائے ہے, کہ کہیں ہم ان باطنی علوم میں اتنے ڈیویٹ نہ ہو جائیں, اتنے گم نہ ہو جائیں کہ ہم ظاہری فرائض اور حقوق جو ہیں ان کو نلیفائی کرنا شروع کر دیں اور ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں. کیونکہ جتنی بھی امپورٹنس, جتنی بھی سگنیفیکنس باطنی علوم کی ہے, وہ آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت کے بعد ان سے پہلے تک, یہ میں اس چیز کو پھر بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سا روم تھا ان سے پہلے تک, ان کے آنے, ان کی تشریف آوری سے پہلے تک دنیا میں ایک سرٹن ایرا تھا جس ایرا میں یہ علوم فروغ پاتے تھے, کیونکہ اس وقت تک حجت تمام بھی نہیں ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام نے آ کے دین مکمل نہیں کیا تھا. اور دین مکمل کرنے کے بعد, جیسے آج میں نے کہا نا, آقا علیہ السلام کی 3 صفات جو ہیں وہ تمام انبیاء سے ان کو افضل کرتی ہیں, کہ ایک یہ کہ کوئی بھی نبی, یہ جو 1.25 لاکھ نبی ہم گنتے ہیں, 1,24,000, کسی بھی نبی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جملہ صادر نہیں کروایا کہ آج تم پہ دین مکمل ہو گیا. یہ جملہ آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑا اور ہم جیسوں کے لیے, اپنی امت کے لیے چھوڑا, کہ اب فرام دیٹ پوائنٹ آن ورڈ, اس سے پہلے تک جو بھی ابہام ایگزسٹ کرتا تھا, جو بھی ایسے علوم ایگزسٹ کرتے تھے, ایسا اتنا روم ایگزسٹ کرتا تھا کہ آپ اور بھی بہت سی چیزوں میں اپنا اشتغال رکھ سکتے تھے, یعنی مشغول ہو سکتے تھے اس میں. لیکن اس کے بعد کچھ کمانڈمنٹس ایسے سیدھے سیدھے صادر کر دیے گئے کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے اور آپ نے بہت کچھ کرنا ہے. تو باطن کے علوم کو جتنا کم فلرش ہوا, جتنا کم فروغ ہوا, اتنا ہی کم وقت دینا ہے آپ نے 24 گھنٹوں میں. ظاہر کے علوم کے اوپر آپ نے زیادہ رجحان رکھنا ہے, اور اپنے بچوں کو, آنے والی جنریشنز کو بھی آپ نے یہی بتانا ہے. اس لیے کیونکہ
میں نے جب بھی دیکھا ہے اپنے ذاتی تجربے سے اور لوگوں کے اپنے آس پاس کے تجربے سے کہ جب ہم باطنی علوم کے اندر انڈلج ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بہت کنزیوم کیا کر کہتے لیتے ہیں ہیں. کنزیوم کرتے ہیں اور ہمارا بہت سا وقت ایسی جگہ پہ صرف کر دیتے ہیں اس ڈائریکشن پہ لے کیونکہ وہ اتنے اٹریکٹیو ہیں اور اس میں اتنا روم ہے لوز ہونے کا, گیٹنگ لاسٹ ان دی امیجنیشن ہونے کا, فیسینیشن. یس. جی, کہ آپ بہت سے حقوق و فرائض تلف کر دیتے ہیں.